السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے بنا رہا ہوں جو لڑکی کے رشتے کے لیے مناسب اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں، جن کے شادی ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا دیری ہو رہی ہے، یا لوگ آ تو رہے ہیں، رشتے دیکھ رہے ہیں، گھر تک پہنچ رہے ہیں، لیکن دیکھ کے جانے کے بعد کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے بیٹی کی عمر، لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ماں باپ اس لائن سے پریشان ہیں اور کتنی بھی کوشش کرنے کے باوجود رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا تو رشتے نہیں آ رہے ہیں یا آئے ہوئے رشتوں سے کوئی معقول اچھا جواب نہیں مل رہا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے یہ بڑا خاص اور مجرب عمل ہے، بڑا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اور اس عمل کو میں نے جتنے لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سب کو اللہ نے نفع بخشا، الحمدللہ سب کو صرف 2 مہینے یا 75 دن کے اندر ان کے رشتے طے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بھی میں منظر عام پر ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ جو پریشان حضرات ہیں وہ گناہ سے بچیں، جو بچیاں شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی عمریں ضائع ہونے سے رہیں اور گناہ سے بچیں اور ان کے بھی گھر بسیں۔ اس لیے یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، خاص طور پر اس کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وضو کی حالت میں پڑھنا، اور یہ ذہن نشین کر لیں اس عمل کو وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، اور یہ عمل کرنے والے خاص طور پر لڑکی کی والدہ کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، نہیں تو خود لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکی بھی کریں، لڑکی کی والدہ بھی کریں، دونوں کریں تو اور بھی اچھا ہے۔ اگر کوئی ایک کرنے والے ہیں تو لڑکی کی والدہ کریں یا جو ہے خود لڑکی یہ عمل کرے، اور یہ عمل روزانہ یا تو صبح یا شام کو کسی ایک وقت کر لیں۔ کوئی وقت کی تعین نہیں ہے کہ صبح فجر سے پہلے، فجر کے بعد، اشراق سے پہلے، اشراق کے بعد، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ اگر صبح کرنے کا معمول بنا لیے تو صبح کر لیجئے، یا نہیں شام کو کرنے کا معمول بنا لیے تو شام کو کریے، کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت وضو کی حالت میں یہ عمل کریں۔ خاص طور پر اگر ایام چل رہے ہیں، ماہانہ کے ایام چل رہے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان دنوں میں اس عمل کو چھوڑ دیں، نہ کریں۔ باقی دنوں میں اہتمام سے عمل کریں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہیں کہ 2 مہینے یا 75 دن میں اللہ ضرور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اب عمل بھی آپ سن لیجئے، آسان عمل ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ ان کی اپنی زبان میں، ہندی میں یا انگلش، رومن انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے، سورہ یاسین کو کسی بھی وقت پڑھنا، یا تو صبح پڑھیں یا شام میں، کسی بھی وقت پڑھیں۔ اس وقت سورہ یاسین میں مبین پر آیتیں جو آتی ہے، خاص طور پر 7 جگہ آتی ہے۔ مبین پر جو آیتیں آتی ہیں سورہ یاسین میں 7 جگہ آتی ہے۔ مبین پر پہنچ کر رکیں اور 7 مرتبہ سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ جو صورت ہیں، اس کو وہاں 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 7 مرتبہ لِإِيلَافِ پڑھنے کے بعد دوبارہ یاسین کے اول سے شروع کریں اور دوسرے مبین پر پہنچیں۔ دوسرے مبین پر پہنچنے، پہلی مبین میں تو آپ 7 مرتبہ لِإِيلَافِ قریش پڑھ چکے ہیں، تو دوسرے مبین پر پہنچیں اور 7 مرتبہ لِإِيلَافِ قریش پڑھیں، اور پھر پہلے سورہ یاسین سے پھر شروع کریں تیسری مرتبہ، اور تیسرے مبین پر پہنچ کر سورہ قریش کو، لِإِيلَافِ قریش کو پڑھیں، اور پھر شروع سے شروع کریں۔ چوتھے مبین پر پہنچ کر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِ کا صورت ہے، 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر شروع سے پڑھیں 5ویں مرتبہ، جب 5ویں مبین پر پہنچیں گے تو 7ویں مرتبہ سورہ قریش پڑھیں 7 مرتبہ۔
اور پھر چھٹی مرتبہ بھی پھر شروع سے کریں، اور جب شروع کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ میں ہم نے پہلے مبین کو چھوڑا، دوسرے مرتبہ میں دوسرے مبین پر پڑھ دیا، تو تیسری مرتبہ آ کے تیسرے مبین پر رک کے پڑھیں۔ چوتھی مرتبہ جب شروع کیے ہیں تو چوتھے مبین پر آ کر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھے ہیں۔ اس طرح 7ویں مرتبہ سورہ مبین پر پہنچ کر 7 مرتبہ لیلاف قریش کا سورہ قریش پڑھیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آخر میں سورہ یاسین شروع سے آخر تک پڑھ کے ختم کر دے، درمیان میں کہیں رکے نہ۔ 7 مرتبہ مبین پر رک کے سورہ قریش کو پڑھنا، لیکن آخری مرتبہ سورہ قریش پہ آ کے ختم ہوا تو آخری مرتبہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اس عمل کو پورا کر لیں۔ بس یہ عمل آسان عمل ہیں، اہتمام سے کریں، ایام میں نہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں۔ جب سورہ قریش پڑھتے ہیں تو دل میں ایک مرتبہ یا اللہ مناسب، حلال اور خاص اچھا رشتہ عطا فرما، ایک مرتبہ دل سے دعا کر لیں، اور خاص طور پر ہمیں بھی دعا کریں کہ ہم اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں، تو ان کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بخل سے کام نہ لیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم۔